You know, I suppose all Americans have a coming to America story. During the 1970s, Pakistani immigration to England and America was booming. Among these immigrants, a persevering young man by the name of Adil decided to take the initiative. Set on taking a risk, Adil tested the waters and migrated to New York. With courage, hard work, and faith, Adil managed to secure himself in the city, soon bringing the rest of his siblings with him. Because of him, a prosperous Khan family was established. This is the coming to America story. اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے پیارے بھائی عادل کے لیے. مجھے اپنے پیارے بھائی عادل کا شیرخواری کا زمانہ تو یاد نہیں، لیکن جب 2.5 سال کے تھے ہم لوگ ماموں جان کے گھر دوسرے شہر گئے تھے. وہاں نانا جان کے ساتھ روزانہ انگلی پکڑ کر شام کے وقت باہر جاتے اور خوب باتیں کرتے تھے. نانا جان بہت خوش ہوتے اور آ کر بتاتے، ماشاء اللہ عادل، یہ بچہ اتنی عقل مندی کی باتیں کرتا ہے، زیادہ تر سوالات پوچھتا ہے. عادل کو شروع ہی سے پڑھنے کا بہت شوق تھا. محلے کی لائبریری سے سارا وقت کتابیں لا کر پڑھتے رہنا. جب ابا نے عادل کو اسکول میں داخل کرایا، ہیپی گارڈن اسکول کا نام تھا، فرسٹ گریڈ میں داخلہ ہوا. 2-3 دن بعد عادل نے اپنی کلاس ٹیچر سے کہا، میں اس کلاس میں نہیں بیٹھوں گا، مجھے تو سب آتا ہے، میں 2nd گریڈ میں بیٹھوں گا. ٹیچر پرنسپال کے پاس لے گئی. انہوں نے ٹیسٹ لیا اور دوسرے دن عادل صاحب 2nd گریڈ میں بیٹھنے لگے. جب 6 ماہ بعد ششماہی امتحان ہوا تو عادل پوری کلاس میں اول آئے. دوسرے دن عادل نے اپنی کلاس ٹیچر سے کہا، میں اس کلاس میں نہیں بیٹھوں گا، مجھے 3rd گریڈ میں جانا ہے. پھر ٹیچر پرنسپال کے پاس لے گئی. انہوں نے 3rd گریڈ میں بیٹھنے کی اجازت دے دی. اس طرح عادل صاحب 1 سال میں 3rd گریڈ میں پہنچ گئے. ماشاء اللہ عادل نے 13 سال میں میٹرک پاس کیا. حالانکہ بورڈ کی پالیسی تھی 14 سال سے کم عمر لڑکا یا لڑکی میٹرک امتحان میں نہیں بیٹھ سکتا. عادل نے اپنے اسکول کے پرنسپل سے لیٹر لکھوا کر بورڈ آفس گیا اور اپلیکیشن داخل کروایا اور پھر وہاں سے اجازت مل گئی. میٹرک کے بعد جب کالج گئے تو امریکہ جانے کی دھن سوار ہو گئی. اب یاسمین کے چچا عبدالرزاق کے ساتھ روزانہ امریکن لائبریری کے چکر لگنے شروع ہو گئے. اللہ تعالیٰ عبدالرزاق کی مغفرت کرے. عادل بتاتے ہیں، جب میں نیو یارک پہنچا تو مجھے ایسا لگا کہ میں نیو یارک کی ایک ایک گلی سے واقف ہوں. عادل کو کبھی میں نے غصے میں نہیں دیکھا. طبیعت میں بے حد انکساری، ہر کسی کے کام آنا، اچھا مشورہ دینا، نہ کسی کے بارے میں غیبت کرنا، نہ کسی سے کوئی توقع رکھنا. اللہ تعالیٰ عادل اور شاہدہ اور ان کے بچوں عاصم اور عالیہ کو خوش رکھے اور ان کے بچوں کو صحت مند، تندرست اور شاد آباد رکھے. آج ہم سب بہن بھائی عادل کی وجہ سے امریکہ میں آباد ہے اور ہمارے بچے اور ہمارے پوتا پوتی، نواسا نواسی، بہویں اور داماد بھی آباد ہیں. آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری نسلوں کو قیامت تک دین حق پر قائم رکھے. اب میں اپنے پیارے بھائی عادل کے لیے کچھ کہنا چاہ رہی ہوں. رب تجھ پر مہربان رہے، آسمان تجھ پر سایہ فگن رہے، مشکلیں تیرا راستہ نہ روکے، بچے تیرے فرمانبردار رہیں، دریا تجھے راستہ دے اور تو ہمیشہ شاد و آباد رہے. آمین ثم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے فضل و کرم سے میرے تینوں بھائی بہت اچھے ہیں، لیکن اس وقت جو محفل سجائی گئی ہے وہ عادل کے نام کی سجائی گئی ہے، اس لیے میں ان کا ذکر کروں گی کہ اللہ کے بعد عادل تمہارا بہت بہت تھینک کہ تم نے ہم سب کو اسپانسر کیا، اور یہ اسی کی بدولت آج ہم سب اپنے گھروں میں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں.
اور ویسے عادل میں بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن اپنوں کے لیے تو سبھی کرتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو عادل نے جب عادل اپنے 4-5 کے دوست تھے، سب نے گریجویٹ کر کے فارغ بیٹھے ہوئے تھے، تو عادل نے BE کر لیا تھا اور امریکہ آنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے اپنے سارے دوستوں سے کہا کہ تم سب بھی امریکہ چلو، ان کے فارم بھرنا، ان کو ایمبیسی لے کے جانا، ان کے طریقۂ کار بتلانا، جو بھی ہو سکتا سب اس طرح کرتے کراتے سارے دوست جب اس کے چلے گئے، تو سب سے آخر میں عادل گئے۔ وجہ یہ بتلائی کہ میں اگر چلا جاتا پہلے تو یہ کوئی بھی نہ جاتے۔ تو اس سے بڑھ کے قربانی کیا ہے کہ ایک اپنے کیریئر کے بجائے دوسروں کا کیریئر کا بھی خیال کیا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے عادل میں، یہ بڑی خوبی ہے کہ دوسروں کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں اپنے علاوہ۔ جب یہ اللہ میاں نے عادل کو اتنا نوازا ہے کہ جب چاہتے ہیں مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں، مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ میاں نے اچھی فیملی دی، بچے ٹیلنٹڈ دیے، اللہ کا فضل کرم ہے کہ اللہ میاں نے ہر طرح سے نوازا ہے، اور اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ بات بڑی خوشی کی ہے۔ دوسرا یہ کہ شاہدہ، میں تمہارا بہت تھینک کہتی ہوں کہ تم نے بھی مجھے ہمیشہ اپنی بہنوں کی طرح رکھا، عادل اے میرے بھائی دعاؤں سے بڑھ کر تجھے اس سال کا کیا تحفہ دوں، فقط آپا۔ السلام علیکم تمام بہن بھائیوں اور اہل خاندان کو السلام۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ میرا نام رانا کوثر ہے اور میں اپنے بہن بھائیوں میں 5ویں نمبر پر ہوں، اور میں آج اپنے 3رے نمبر کے بھائی عادل بھائی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں پہ تھوڑا سا ایک مضمون پڑھنا چاہ رہی ہوں۔ جب میں 1981 میں پاکستان سے امریکہ آئی تو کسی بھی چیز نے اٹریکٹ نہیں کیا۔ وہاں کے فرینڈز، گھر والے اور میری اپنی جاب جو کہ نواب شاہ میڈیکل کالج میں تھی بہت یاد آ رہے تھے۔ چونکہ عادل بھائی نے ہم سب کے امیگریشن کے لیے اپلائی کر دیا تھا اور میرا نمبر پہلے آ گیا تھا تو آنا ضروری تھا۔ نیا ملک، نئی جاب، نیا سفر، بہت عجیب لگ رہا تھا مگر واپسی بھی نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا یہاں دل لگا لیا۔ آہستہ آہستہ اس ملک کی خوبیاں نظر آنی شروع ہوئیں۔ آج جب کہ خدا کے فضل سے ہمارا پورا خاندان نہ صرف یہاں آباد ہے بلکہ اس ملک کی اچھائیوں سے فائدہ اٹھا کر نہایت ترقی کر چکا ہے، ہم سب یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ جس شخص نے ہم کو یہاں بلایا ہے ان کا شکریہ ادا کریں کہ ان کی اپنے گھر والوں کے لیے اچھی سوچ نے آج ہم سب کو ایسے ملک میں اکٹھا کر دیا جو کہ لینڈ آف اپرچونٹی کہلاتا ہے۔ عادل بھائی کے ایک اچھے فیصلے نے ان کے محنتی، ایماندار اور مخلص خاندان والوں کے لیے ترقی کے دروازے کھول دیے۔ بہت اچھا اور بہت بروقت فیصلہ تھا عادل بھائی۔ جس طرح آپ مخلص اور سیلف لیس ہیں وہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ شاہدہ بھابھی، عاصم، عالیہ، اویس، مدیہ اور آپ سب کے بچے، ہم آپ سب کے لیے دعا گو ہیں اور ہمیشہ دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ آپ لوگ کی زندگی میں آسانی رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کی انوکھی تقریب اس لیے بھی ہے کہ ایک نواب جیسے انسان کی مہمان نوازی کا بھی شکریہ ادا کیا جائے۔ جب میں پاکستان سے امریکہ آئی تو ناصر بھائی کے ساتھ بروکلن کے فلیٹ میں قیام کیا۔ اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی اور ناصر بھائی کا فلیٹ بھی خالی تھا کہ وہ بھی غیر شادی شدہ تھے۔ بہت اچھا وقت گزرا، ناصر بھائی نے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ہم دونوں نے نہایت خلوص، محبت اور مہربانی سے وقت گزارا۔ ہم دونوں صبح جاب کے لیے نکل جاتے اور شام کو گھر آتے اور پھر کھانا کھاتے، باتیں کرتے، بہت اچھا وقت گزرتا۔ میں ناصر بھائی کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ان کی حوصلہ افزائی نے امریکہ میں قدم جمانے میں ہماری مدد کی۔ نائلہ بھابھی، امیس، احمد، ہنا اور عبد الرحمن اور آپ کے بچے اور آپ کے شوہر اور بیویاں، ہم آپ سب کے لیے ہمیشہ دعا گو ہیں اور دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں رکھے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم عادل بھائی،
آپ کو 50 سال مبارک ہو امریکہ آنے کے. تو آپ کے لیے میں نے ایک نظم لکھی تھی. نظم کا عنوان ہے شہزادہ. شہزادہ. ماں باپ کی دعا تھی، نانا نانی کا گاؤں تھا، ندی بہہ رہی تھی، موسم سہانا تھا، چڑیاں چہک رہی تھی، پھول مہک رہے تھے، بلبلیں گا رہی تھیں، جولائی کا زمانہ تھا. ایسے میں سب خوش تھے چونکہ شہزادے نے جو آنا تھا. ناگپور کی ولادت تھی، کراچی کوچ کر کے آنا تھا، اور یوں پھر آیا NED کا وہ زمانہ تھا. ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا، کوئٹہ میں بھی ہمارا گھرانہ تھا. وابڈا سے شروع ہوئی کہانی اور امریکن ایمبیسی تک اس کو جانا تھا. امریکہ آنے کی لگن تھی اور شوق اپنا پرانا تھا. فرض ایک نبھانا تھا کہ رشتہ داروں کو بلانا تھا. بہت دوست تھے، بہت یار تھے، سمندر کے اس پار تھے. بھولا پر میں کسی کو نہ تھا، وہ دوست میرے غمخوار تھے. قصہ ایک پرانا تھا، شادی حال سہانا تھا، کاسموپولیٹن کا شادی حال سہانا تھا. سعید بھائی نے ملاپ کرانا تھا، دو دلوں کو ملانا تھا. PIB میں بھی ٹھکانا تھا اور حیدری میں شریک حیات کا گھرانہ تھا. ادب و ذوق کا زمانہ تھا، باری ماموں کا ٹھکانہ تھا. بروکلن میں آنا جانا تھا، اپارٹمنٹ شاہانہ تھا. MS کا زمانہ تھا، دوستوں کا آنا جانا تھا. نہ غم تھا نہ دکھ تھا، نیو جرسی میں گھر بک تھا. 2 بچوں کا آشیانہ تھا، مڈل ایسٹ کا لائف سٹائل سہانا تھا. عادل بھائی شاہکار ہیں، محبت و خلوص کا پیکار ہیں، لذتوں کا اشکار ہیں اور معلومات کا اخبار ہیں. ڈھونڈنے سے لوگ ایسے نہ ملیں جو چلیں، جو عدل و عادل سے چلیں. ڈھونڈنے سے لوگ ایسے نہ ملیں جو عدل و عادل سے چلیں. آپ وہ شہزادہ ہیں جو شہزادوں میں شہزادہ ہو گئے اور آج اس محفل میں اپنی فیملی کا پھر سے شہزادہ ہو گئے. شکریہ عادل بھائی، آپ کو امریکہ آئے ہوئے 50 سال ہو گئے اور بہت بہت مبارک ہو. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک لمبی عمر عطا فرمائے صحت و تندرستی کے ساتھ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. اللہ حافظ. السلام علیکم عادل ماموں. Thank you very much. I really thank you from the bottom of my heart, and the way we are all thriving here in United States is the vision you had in your mind at that time, and I'm so thankful that our elders had such a beautiful big vision for the family, so that alhamdulillah all of us are at our peak now. الحمدللہ آپ کو اس کا بہت بہت اجر اللہ تعالیٰ دے اور دے رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں ایک دفعہ پھر شکریہ. الحمدللہ. السلام علیکم خان فیملی. ماشاءاللہ سے ہم سب جمع ہوئے ہیں اس موقع پر ٹو کماموریٹ اور سکسیس ان امریکا، اور ہم لوگ کس طرح سے امریکہ آئے. شاید بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں پہلی خان گرل تھی جو امریکہ آئی ود ہیلپ آف امی اور ڈیڈی. امی اور ڈیڈی نے مجھے جو ہے وہ امریکہ کا ٹکٹ اور ویزا اور $3,000 دیے جس ان کیس اگر میں امریکہ میں یہاں پڑھنا چاہوں اور رکنا چاہوں. بہرحال جب میں آئی شروع میں تو میں ناصر بھائی کے پاس ٹھہری تھی اور کئی مہینے، اور ناصر بھائی نے جو ہے وہ میرا بہت 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 خیال رکھا، اور انہوں نے جو ہے مجھے جو ہے نیو یارک سٹی گھمایا اور کالجز اور اسکول بھی لے کے گئے اور سروس سسٹمز کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے. ایون دو ہی واز ویری بزی ہمسیلف، جاب بھی کرتے تھے اور پڑھائی بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے میرا بہت خیال رکھا. اور اس کے بعد پھر میں نے جو ہے اسکول میں ایڈمیشن لے کے اور اسٹوڈنٹ ویزا لے کے آئی مووڈ آن فرام دیئر آن. لیکن یہ کہ شکریہ ناصر بھائی آپ کا کہ آپ نے میرا اتنا خیال رکھا اس زمانے میں، اینڈ آئی ریئلی مس دیٹ ٹائم ود یو. اور تھینک یو اگین. خدا حافظ. السلام علیکم عادل ماموں. اللہ کے بعد آپ کا تھینکس کرنا ہے کہ دل میں تو تھا ہمیشہ کہ اپریشیٹ تھا کہ آپ نے ہم سب کے لیے اپلائی کیا، سب یہاں آ گئے، پوری فیملی یہاں آ گئے. لیکن یہ پلیٹ فارم فرید نے آئیڈیا اچھا دیا کہ بھئی ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، تو یہ ویڈیو بن رہی ہے. اور میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے
हम सब के लिए अप्लाई किया, और आई एम श्योर उस वक्त जो है हालात और वक्त और सर्दी इतनी है और आप लाइन में लगे और हम सब के लिए अप्लाई किया, तो बहुत शुक्रिया आपका। और इसमें मैं अब्बा को, नानी अम्मा को, दोनों को थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी तरबियत दी आपकी, कि ये नहीं कि ओनली आपने फैमिली के लिए किया, मैंने सुना है अपने दोस्तों के लिए भी बहुत हेल्प किए। तो अल्लाह आपको इसका अजर दे और दे ही रहा है इंशाअल्लाह ताला। और मैं शाहिदा मानी का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने भी साथ दिया, वाइफ के साथ साथ हस्बैंड दोनों मिलके करते हैं, उनका भी मैं थैंक्स करती हूँ। जो मुझे अर्ली मेमोरी है आपकी, तो वो मुझे याद है जब आप पहली दफ़ा अमेरिका से आए तो अब्बा साइकिल पे पीर कॉलोनी से नाजिबाद आए रात में, और इतने एक्साइटेड थे कि आप आ रहे हैं, और हम लोग सब इतने खुश कि आदिल मामू आ रहे हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है आपका शेव करना, आपका आफ्टर शेव लोशन यूज़ करना, और मतलब एक छोटी छोटी सी मेमोरी है जो मुझे याद है। और एक दफ़ा फिर मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज आप ही की वजह से माशाल्लाह से बच्चे यहाँ पे सब ख़ानदान वाले ग्रो हुए। आज महक लॉयर बनी और ख़ानदान में बच्चे कोई डॉक्टर बन रहे हैं और कोई बन रहे हैं बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच, लव यू। Assalamualaikum. I hope you're enjoying this video collage. I was asked to share an old memory, and it was hard to just pick one or two because alhamdulillah there's been so many. I think the ones that stick out the most to me is not anything big or monumental, but it's the fact that you were always my teacher and had so much patience in educating me, whether it was my ABCs or advanced calculus, and you were there to always answer my questions, whether that would be around religion or politics or just life in general. And I think those are the things that are really important in family and just raising children. So I really appreciate that both you and mommy were there for me to teach me those things and instill the value and the importance of the value of education and being successful. And I certainly wouldn't be here unless you did those things for me. So I really appreciate that. We all miss you a lot. It's been a long time now since we've seen you and had time to spend time with you. So inshallah we will see each other soon, and I hope you enjoy the rest of the video. Take care. Assalamu alaikum, uncle. Hope you're doing well. I just found out that you guys just came back from Umrah, so Umrah Mubarak. Hope everything worked out. And yeah, Aliyah just asked me to, they're doing this video and they wanted me to be part of it, so honored to be part of it. I hope you enjoy everything that, your family's putting together for you. And we miss you. Hopefully, this thing blows over eventually and then you guys can come see us. It's beautiful out here. We'd love to have you and Auntie, obviously. So hopefully everything works out. Take care. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Nani and Nana. I miss you and I want to come to your house one day. And inshallah COVID will be over, and inshallah I can visit you and you can visit someone else. Bye. Assalamu alaikum. I miss you, Nana and Nani. I want to come to your house one day. And this is my piano. I'm gonna play something. First of all, I turn it on. Okay, wait. It's a trumpet set, a guitar set, a piano set. I hope you enjoyed the video, and bye. Assalamu alaikum. This video is for my father as a thank you for everything he's done for not only our extended family, but our immediate family coming here to the United States in his 20s from Pakistan.
as the first of many siblings, with only $200 in his pocket, landing in JFK, to helping, facilitate the emigration of his siblings, and allowing our extended family to grow with the permission of Allah from the early 1970s to what a blossoming extended family, Khan family, that we have here in the U.S. From a young age, my dad always taught my sister and I the importance of family, for looking out for one another and never saying no to an invitation. Whether it was visiting a distant state for a weekend or a foreign country just for a vacation, if there was a family within a 2-hour driving distance of us, there was no doubt what the plan was going to be. My dad always taught us that family is always key, and that your friends may or may not be there for you, but your family will always be there, and to uphold those ties of kinship. One particular incident brings this, story and lesson to home. A few years ago, we took a family trip to England, my mother, my father, and myself. And staying in a small city near Manchester in the north of England, we discovered that we had some family from my dad's side within about a 2-hour driving distance. Without any question, my dad made immediate plans to visit family. This family, however, was distant cousins from my dad's side, family he had not seen since he grew up initially in India, so it had been more than 30 or 40 years since he had seen this family, but he insisted, no matter what, that he was going to go out of his way in a foreign country, driving on the opposite side of the road, and make sure that we get there no matter what. And, I take away from this that, our family, no matter, how difficult things are, our family is paramount. And, I really credit my dad for being the first of all of his siblings to have come here, to have always helped out family no matter what, and always have a lending hand. Thank you. Assalamu alaikum, Daddy. मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि I'm very very close to my father, and I always wanted a father-in-law that I can be just as close to, and alhamdulillah, Allah gave me a father figure like you, who's just so caring and loving and so easy to talk to and easy to connect with, and I consider myself very lucky to have you. And you're someone who always pushes us to do our best and to always strive to do our best. And we're so lucky to have a father figure like you, but we're also happy that our kids can have a grandfather like you. And Asya will be very proud of you once she learns more about you, inshallah. Inshallah. अस्सलाम वालेकुम, ये मैं हूँ, ये मेरी जॉब है, और ये आदिल मामू की वजह से है. थैंक यू आदिल मामू, लव यू. थैंक यू मामू. Thank you Adil Mamu, love you all. Thank you, Adil Mamu, for everything you did for us, for our family. We do appreciate that, and we thank you very much for that too, for sponsoring my parents, our family, the whole Khan family. Because of you, that's why we're all here. Alhamdulillah, Allah ne aapko jo hai ek acha idea diya tha, and you made us, everyone involved, and you got us come to United States. So thank you very much for everything. Love you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. We just wanted to say thank you. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum everyone. With Ammi's duas and my hard work, I'm able to live the life of my dreams. Thank you Adil Mamu for giving us the opportunity. We love you so much. Assalamu alaikum Adil Mamu. मैं आपको एक्चुअली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और आपको बहुत बहुत थैंक यू कर रहा हूँ कि आपने हम सब का ख्याल किया और हम सबको इस मुल्क में, इस कंट्री में बुलाया, अमेरिका में. अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग सब बिल्कुल सेट हैं. बट थैंक यू सो मच फॉर दैट. टेक केयर. बाय. ये मैं हूँ, ये मेरी फैमिली है, और ये मेरा घर है, और मैं कैलिफोर्निया में हूँ.
शुक्रिया आदिल भाई. Thank you, Adil bhai. Thank you, Mamu. Nana. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी ख़ान फैमिली, आप लोग कहाँ हैं? मैं यहाँ पाकिस्तान में आप लोगों को कराची से कालाम तक ढूंढ रहा हूँ. सुना है आप लोग अमेरिका हिजरत कर गए. थैंक यू आदिल मामू. अल्लाह हाफ़िज़. अस्सलाम वालेकुम. ये महफ़िल जो आज सजी है आदिल मामू के शुक्रिया के लिए सजी है. सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र और उसके बाद आदिल मामू आपका शुक्रिया कि आपने हम सब के लिए अप्लाई किया और आज हम यहाँ सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं. मैं अपने बीवी बच्चों के बिहाफ में और अपने बहन भाइयों के बिहाफ में और सईद फैमिली के बिहाफ में आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. और अगर आज अब्बू सईद ज़ुबान खान जिंदा होते तो वो भी आपका बहुत शुक्रिया अदा करते. आपके अलावा नासिर मामू, आपका भी शुक्रिया जिन्होंने हमें होस्ट किया अमेरिका में. आदिल मामू, अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, बच्चों को सक्सेस दे, और जब भी आप मदीना या मक्का जाएं तो हमारी दुआ ज़रूर करें. बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे बारे में सोचा और आज हम सक्सेसफुल लाइफ गुजारें. अल्लाह हाफिज़.